السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج اس کا 44واں درس ہے. اور ہم اس وقت جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق جو کہ ہماری زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں ان پر ہماری رہنمائی کس طریقے سے کی ہے. آج ہم 3 باتوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات جو ہے وہ دنیا کی محبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے، اور دوسری بات جو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ فضول خرچی، اسراف کیا چیز ہے، اس کو ڈیفائن کریں گے. اور تیسری چیز ریاکاری، دکھاوا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، آپ میری گفتگو برابر سن رہے ہیں. اس بات کا آپ کو ایک حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بڑی بیلنسڈ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا کبھی نہیں تقریر میں کرتا ہوں کہ ایک ہم بہت اونچی آپ سے ڈیمانڈ کریں اور آپ تقریر سننے کے بعد کہیں بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہیں مولانا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. ایسی گفتگو ہم جان بوجھ کر کے نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے یہ طریقہ رسول بھی نہیں ہے. طریقہ رسول کیا ہے کہ امت پر کو ایسی باتیں بتائی جائیں کہ امت یہ سوچ کر کے فڈ اپ نہ ہو جائے، ایک دم جو ہے نروس نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں. ہم جیسے مقررین تقریر کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے چندے کی اپیل کرنے پر پوری دولت لٹا دی. ہزاروں مرتبہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، ہے حقیقت ہے، واقعہ ہے. لیکن آپ بتائیے، اتنی مرتبہ سننے کے بعد کوئی ایک آدمی بتائیے آپ کی زندگی میں جس نے پوری دولت ابو بکر کے طریقے پر لٹا دی ہو. سن رہے ہیں، جب سے کہیں گے آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. حالانکہ اگر اس سے نیچے اتر کے بات کی جاتی انفاق کرنے کی تو بہت کے اندر انکریجمنٹ ہوتا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. آپ نے ایک چوٹی کی بات کر دی، وہ بنجا پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، جب اوپر دیکھتا ہے بولتا یہ اپنے بس کا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، منہ بنا کر کے رہ جاتا ہے. اچھا، پھر سوال یہ 1,24,000 صحابہ ہیں، ایک ابو بکر ہی کی مثال آپ کے پاس ہے. 1,23,999 صحابہ کہاں گئے؟ آخر ان کی مثال بھی تو پیش کرو. پھر ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ادنا درجے کے صحابہ کے ایمان کے برابر بھی ہم پہنچ نہیں سکتے. اپیل کرا رہے ہو ابو بکر کے ایمان کی، کیسے گاڑی چلے گی؟ تو ایسی تقریریں حقیقت ہے کبھی کبھار ہو جائے، لیکن یہ پبلک میں کرنے کا نتیجہ نہیں ہے. ابو بکر سے محبت بڑھ جائے گی، لیکن ابو بکر کا عمل نہیں کرنے کا ہے. سمجھے بڑی یار تھا. تو ہماری گفتگو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ایسی گفتگو کی جائے کہ ہم یہ سمجھ سکیں. جب دنیا کی مذمت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ اس ٹاپک پہ بھی یہی ہے، ہائی کوالٹی کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ دنیا ایک دم بیکار کی جگہ ہے، یہاں قطعی دل لگانا ہی نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے. ایک دم صحیح بات ہے. اس دنیا میں اتنا اٹریکشن اوپر والے نے رکھا کیوں ہے؟ ایسا کمپلیکیٹڈ بنا دیتا دنیا کو، اتنا مشکل بنا دیتا، اتنا دیکھتے ہی نفرت ہوتی کہ ہم کھٹ سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے، معاملہ بن جاتا. لیکن اس نے دنیا کو خوب اٹریکٹو بنایا، اٹریکٹو بنا کر کے آپ کو اور ہم کو بھیجا، بلکہ کہتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مزین کیا ہے، سب تمہاری سروس کے لیے ہیں. جانور سے لے کر، ستارے سے لے کر، چاند سے لے کر، سمندر سے لے کر،
ہر چیز صرف آپ کی سروس کے لیے رکھی گئی ہے. تو ایسے میں ہم بیلنسڈ بات کریں گے کہ اللہ کے رسول نے بیلنسڈ گفتگو کیسے فرمائی. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ اچھا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. اس کو ہم ایک شیخ سعدی نے ایک مثال دی ہے، اس سے آپ کو سمجھاتے ہیں. کشتی ہے، کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، لیکن پانی اگر کشتی میں آ گیا تو کشتی کو ڈوب جانا ہے. پانی کی ضرورت بھی ہے اور پانی سے بچانا بھی ہے. یہ دنیا پانی ہے، اس پر ہم کو چلنا بھی ہے، پانی کو اپنے اوپر آنے بھی نہیں دینا ہے، تبھی گاڑی چل پائے گی. مفتی شفیع علیہ رحمہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا لوگ گھر بناتے ہیں، بیڈ روم ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹوائلٹ بناتے ہیں، بڑا ایک آج کل تو ٹوائلٹ ایک ٹھیک ٹھاک بجٹ مانگتا ہے، بلکہ اگر آپ بیڈ روم سے زیادہ دیکھیں تو کس پہ بجٹ آ جاتا ہے؟ ٹوائلٹ کا بجٹ آتا ہے. انہوں نے کہا ٹوائلٹ بناتا ہے گھر میں آدمی، لیکن ٹوائلٹ بنانا مقصد نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. بیڈ روم اصل ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کو ضرورت سمجھو، مقصد نہیں سمجھو. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. دنیا ہماری ضرورت ہے، ایم نہیں ہے. ہم گزرے ہیں جس راستے سے، یہ اصل میں کیا ہے؟ جرنی ہے، جنت ٹو جنت، جنت ٹو جنت. جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے. بیچ میں یہ سرائے پڑ گئی ہے یہ دنیا. اب آپ جب یہاں سے جاتے رہتے ہیں، کبھی ڈھابے پہ رک جاتے ہیں چائے پانی کرنے، تو یار بڑا اچھی جگہ ہے، چلو یہیں رک جاتے ہیں، کیا بنگلور جانے کا؟ کبھی ایسا نہیں کرتے. جلدی کرنا ہے، چائے ذرا جلدی بنانا. اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جانا ہم کو بنگلور ہے، یہ درمیان میں بڑا اچھا ڈھابا مل گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہیں چارپائی لگا کر کے اب چلو بنگلور چھوڑو یہیں لیٹ جانے کا ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے لوگوں، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے. او عابر سبیل، یا راستے مسافر نہیں، راستہ چلتا مسافر. اچھا سایہ دار بڑا نیچرل سین آیا، لیٹ گیا تھوڑی دیر کے لیے. سوار ہے کہ جانا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سرائے ہے، ایک درمیان کا جو ہے وہ ریسٹ ایریا ہے، جس میں ہم کو تھوڑی دیر کے لیے روکا گیا ہے. اب اس میں اتنا ہی رکنا ہے جیسے کہ آپ آن دا ہائی وے ڈھابے پہ رکتے ہیں. اگر اس کو اپنے جملے میں مزید ہم تشریح کریں تو یہ ہے، مقصد دنیا کو نہیں بنائیں، مقصد آخرت ہو. دنیا کو یوز کریں. جب ایران کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ اسلام لے آئیں، ادروائز ٹیکس ادا کریں یا تلوار فیصلہ کر لیں، تینوں آپشن دے دیا انہوں نے. پہلا کیا؟ اسلام قبول کر لو. دوسرا آپشن کیا؟ ٹیکس ادا کرو. تیسرا آپشن کیا؟ تلوار فیصلہ کرے گی. یہ سپر پاور تھا. اس کا چیف آف آرمی رستم تھا. رستم نے کہا یار یہ کتنی بڑی طاقت ہے، سپر پاور کو چیلنج کر رہی، کیا چکر ہے؟ تو اپنے سی آئی ڈی بھیجے گی، جاؤ ذرا مدینہ میں پتہ لگاؤ کہ کتنی بڑی طاقت بن چکی ہے یہ. تو مدینہ آئے وہ لوگ، 6-7 مہینہ رہے سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ. جا کر کے رپورٹ کیا. کہا صاحب ایسا ہے کہ جس نے تم کو خط لکھا ہے اس کے بارے میں ذرا پنگا لینے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو. کہا کیوں؟ کہا کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ تو ہمیشہ پائے گئے، یا تو ایک دم صوفی سنت ہیں، پڑے ہیں غار میں، اللہ کی یاد میں، جنگل میں، زمانے سے لوگ رہے ہیں، اور یا ایک دم دنیا دار ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ شہنشاہ ہیں، ہزاروں لاکھوں کو انہوں نے فتح کیا ہے. یہ دونوں طریقے کے لوگ دنیا میں رہے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک بندہ صوفی بھی ہو اور مجاہد بھی ہو. یہ ایسی کوالٹی کے لوگ ہیں.
जिन्होंने आपको खत लिखा है, ये रातों में जब अपने अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई सूफी नहीं है, आबिद नहीं है। और जब दिन में आप इनको देखें तो इतने ये फुर्तीले हैं कि अंदाजा नहीं होता कि इस मुजाहिद का टक्कर कोई ले सकता है। लिहाजा इनसे पंगा लेने से पहले एक मरतबा जरा सोच साच लेना। ये क्या थी? दुनिया बरता सहाबा ने दुनिया को मकसूद नहीं बनाया। अब दुनिया बरतने में कितना बरता जाए कि मामला चल जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए जेल है, वह जन्नतुन लिल काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। ये आपने जो दुनिया को जेल से कंपेयर किया, मुआवजा किया, क्या वजह है? जेल में जेलर का कानून चलता है। साहब मैं 5 बजे बेड टी पीता हूं, तुम पीते हो गए, यहां चाय मिलती ही नहीं है। साहब मैं दाल बघारी खाता हूं, यहां साहब दाल ही नहीं मिलती, सब्जी खाने का खाओ, नहीं खाने का नहीं खाओ। मतलब क्या है कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी। दुनिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए कहा कि ये कैद खाना है, और कैद खाने में आपकी मर्जी नहीं चलती है। हर चीज में तिजारत करना है, आपको समाजी जिंदगी गुजारनी है, इबादत, किसी में हमारी ख्वाहिश चलती ही नहीं है। और हर जेल बाउंड्री रखती है, 2-2, 3-3 बाउंड्रियां होती है। ऐसे ही इस्लाम ने बाउंड्री खींच रखी है कि बाबू आजाद हो, कितना? बाउंड्री तक, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने दूसरी जगह मिसाल फरमाई कि मोमिन की मिसाल ऐसे है कि एक खूंटा है, उस खूंटे में रस्सी बांधकर घोड़े को बांध दिया गया है। लंबी रस्सी है 5 मीटर की, 10 मीटर की, 5 से 10 मीटर जितनी लंबी रस्सी है, इतना तो ये आजाद है, 10 के आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए हर चीज में अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए क्या कर दिया? एक बाउंड्री खींच दी। इस तरीके से अगर दुनिया गुजारना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारी आखिरत तुम्हारे हाथ में है। और अगर दुनिया आपने ऐसी गुजारी कि हम जो चाहें करें, तो कैसे पता चलेगा कि दुनिया हम गुजार? अपनी मर्जी के तहत हम इबादत कर रहे हैं, अपनी मर्जी के तहत समाजी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी मर्जी के तहत हम तिजारत कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने बाउंड्री को क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब अब दुनिया हमारा मकसद है, आखिरत मकसद नहीं रहेगी। अब उसमें आखिरी बात, हर काम के करने से पहले एक मर्तबा ये जरूर आपको और हमको सोचना है कि इसमें रसूल अकरम और परवरदिगार आलम का क्या हुक्म है, अल्लाह ने क्या बात अपने रसूल से कही है इस काम को करने के बारे में। हम आजाद कतई नहीं हैं। कितने आजाद हैं कि आप एक टांग उठाएं खड़े रह जाए, दोनों उठाएंगे नीचे आ जाएंगे। आजाद हैं, एक टांग उठा के खड़े हो जाओ, लेकिन तो जो दूसरा भी उठाएं और खड़े रहें, आप खड़े नहीं रह सकते। आजादी नहीं है आपकी। हमारी आजादी लिमिटेड है। हमारा नाम मुसलमान है, मुसलमान के माने ही सरेंडर होने के होते हैं कि अल्लाह मैं सरेंडर हो गया, जो आप कहेंगे वो करेंगे। आप देखते हैं वो सरेंडर होता है, हाथ उठा देता है। वो अगर पीछे वाला कहता है मूव चलो, तो वो चलता है, चलो बैठ जाता है। अगर पीछे वाला पीछे होते गए मूव और ये नहीं मूव करे तो शूट कर देता है। अल्लाह भी शूट कर देता, लेकिन कहता है कि कतब अला नफ्सिर रहमा, मैंने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर दिया, इसलिए शूट नहीं कर रहा हूं, वरना शूट मैं भी कर देता, क्योंकि तुम पहले ही बोल चुके हो कि मैं सरेंडर हूं। लेकिन मैं इतना रहम दिल हूं, परवरदिगार आलम कहता है कि मैं इतना रहम दिल हूं, उस रहम दिली को मिसयूज नहीं करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बहुत ही क्लियर वे में बात की कि दुनिया, जगह फरमाया दुनिया मज़राअल आखिरह, कि दुनिया आखिरत की खेती है, क्योंकि दुनिया के जरिए ही किसको कमाना है? आखिरत को कमाना है। अगर हम दुनिया छोड़ देंगे तो आखिरत भी नहीं कमा सकते। एक जिंदगी में फार्मूला अपना ले, हर काम को अल्लाह और उसके रसूल के मर्जी के तहत करने की कोशिश करें। दुनिया आपके कदमों में और आखिरत हमारा मकसद है। दोनों चीजें हल हो सकती हैं। और अगर ये एक जुमला आपने निकाल दिया कि कभी कहते हैं जवानी दीवानी है, कभी कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ कर देगा,
یہ سب ایکسکیوز ایسے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ سب ہمارے نفس کے شیطان ہیں جو ہم کو ابھارتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی گزارنے کی فکر کریں. قرآن مجید نے کہا ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. یہ دنیا جو کچھ ہے نا، بچہ بڑی محنت سے مٹی کے گھروں بناتا ہے، بڑی محبت کرتا، 5 منٹ کے بعد اس کو کیا کرتا، توڑ تاڑ کنارے کر دیتا. جب بناتا ہے بڑی محبت سے بناتا، اگر اس وقت آپ جا کے ٹچ کر دینا اس کو رونا شروع کر دیتا، لیکن وہی 10 منٹ کے بعد کیا کرتا، توڑ تاڑ کے کنارے کر دیتا ہے. ایسے ہی دنیا ہے. اس دنیا کو اٹریکٹ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. نمبر 1، اس دنیا کو اٹریکٹ رکھا گیا ہے تاکہ ہمارا اور آپ کا امتحان لیا جائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں، اللہ کہتا ہے میں آزماؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے. ہوتا نا دماغ میں اللہ کو کیا آزمانا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر انہیں آزمانے کی کیا بات بولنا. ٹیچر جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ بچے کے بارے میں جانتا ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے. وہ چاہے تو بغیر امتحان لیے بھی نمبر دے دے. بھئی تمہارا نمبر 55، تمہیں 80، تمہیں 90، تمہیں فیل. جس کو بھی کم ملے گا ہر کم والا بولے گا اگر آپ میرا امتحان لیتے تو بہت نمبر 1 آتا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس عذر کو ختم کر لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ تاکہ قیامت میں آ کر کے یہ نہیں کہ اللہ اگر ہم کو آپ دیتے کام کرنے کا موقع تو ہم تو بڑے عابد بن جاتے. وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے تاکہ آپ کا اور ہمارا عذر وہاں ختم ہو جائے. لہذا دنیا کی محبت اتنی کریں جتنی ضرورت ہے. کریں گے، ہوگی بھی، نیچرل چیز ہے، ہوگی بھی، لیکن کبھی بھی اس کو مقصد نہیں بنائیں. جس طرح سے ٹوائلٹ گھر میں ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیڈ جا کے ٹوائلٹ میں ڈال دیا جائے کہ اب بابو یہ بہت ایسے پیسہ خرچہ کیا بیڈ روم سے زیادہ ادھر ہی سونے کا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات. دوسری چیز اسراف سمجھتے ہیں، فضول خرچی. قرآن مجید کہتا ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کہتے کسے ہیں؟ یہ بڑا $1 ملین کوسچن ہے. ہر آدمی کی انکم الگ الگ ہے. ایک آدمی 1000 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے، اس کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے. ایک آدمی 5 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے. اب 5 میٹر والا 1000 والے کو بولے گا کہ تم نے فضول خرچی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اتنا کرو گے تو فضول خرچی ہے، اتنا کر دو گے تو فضول خرچی سے نہیں بچ جاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لیونگ اسٹینڈرڈ، زندگی گزارنے کے جو ہمارے پاس طریقے ہیں وہ اوپر سے لے کر کیا ہے، نیچے تک ہے. آپ دیکھیں اللہ کا بڑا سسٹمیٹک معاملہ ہے پروردگار عالم. مارکیٹ آپ چلے جائیں، کوئی ایک چیز غریب بھی وہ چیز خرید سکتا ہے اور امیر کا بھی انتظام ہے. ایک شرٹ ملتی ہے، 2 آستین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بٹن کالر لگا رہتا ہے، 20 روپے کی ملتی ہے. وہی شرٹ اسٹینڈرڈ کمپنی کا آپ لیں گے صاحب 2000 روپے کی. کیوں؟ 20 والا بھی آنے والا ہے، 2000 والا بھی آنے والا ہے. اللہ نے ایسا پورا سسٹم رکھا ہے. کبھی بھی اس سسٹم کو کوئی ڈسٹرب، وہ کمیونزم نے یہی کیا تھا نا، اس سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی نہیں. سب لوگ 2000 والا پہننا یا تو سب لوگ 20 والا پہننا، وہ ختم ہو گئے. یہ سسٹم الہی ہے، ہمیشہ یہ موجود رہے گا. یہ جو کہتے ہیں نا، ابھی بچوں سے پوچھو تم کیا بننا چاہتے ہو، وی وانٹ بیکم ڈاکٹر. دوسرا وی وانٹ بیکم انجینئر. 90% یہی 2 چیز ہیں. آپ بتائیے اگر 90% ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کار خراب گئی آپ کی، کون بنائے گا؟ ڈاکٹر صاحب تو بنانے والے نہیں. انجینئر صاحب کہیں گے میں بتا سکتا ہوں کیسے بنے گی، لیکن لیبر پھر بھی چاہیے. اب لیبر کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہے. کبھی اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. آپ لاکھ کوشش کر ڈالیں سب ڈاکٹر انجینئر، وہ ایسا ہونے نہیں دے گا. وہ پوری دنیا کو اس کو چلانا ہے بڑا سسٹمیٹک. وہ لیبر کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ضرورت ہے. جاپان نے کیا، دیکھو کیسا بھگت رہا ہے. جاپان نے بڑی ایجوکیشن پہ لگا کر کے ایک بڑے طبقے کو ہائی فائی ایجوکیٹ کر دیا.
اب کیا نتیجہ نکلا؟ لیبر کی شارٹیج ہو گئی. لیبر نہیں، یقینی بات ہے کہ ایک انجینئر ہے، آپ اس سے بولیں کہ ہماری گاڑی دھلے تو گاڑی نہیں دھلے گا وہ. اب ان کے لیے انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا معلوم آپ کو؟ پوری دنیا سے جو انلیگل لوگ جاتے ہیں ان کو وہ ویلکم کہتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ انلیگل ڈپارٹمنٹ نام ہے اس کا، انلیگل ڈپارٹمنٹ. کارڈ بناتے ہیں اس کے اوپر لکھا رہتا انلیگل کارڈ. کیونکہ اگر لیبر نہیں، اگر آپ اس کو نہیں ملک میں داخل ہونے دیں گے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ اب اس گاڑی کو چلانے کے لیے باقاعدہ انہوں نے انلیگل کارڈ بنا رکھا ہے. اس کے ذریعے آپ مکان خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، واٹر الیکٹریسٹی کا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اب انہوں نے بنایا کیوں؟ کچھ نہ بناتے. میں نے پوچھا تھا کیوں بنا رکھا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا کہ جب زیادہ ہو جائیں تو نکالنے میں آسانی ہو، پتا چلے فلاں جگہ اتنے انلیگل لوگ ہیں تاکہ ہم کو نکالنے میں آسانی ہو، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کتنے انلیگل ہو گئے. میں 3 مرتبہ جاپان وزٹ کیا اب تک. میں آنے لگا اپنے ٹائم پر 20 دن کے بعد. میں نے پہلے فارم بھراتے ہیں کہ ہاؤ مینی ڈیز یو ول اسٹے، ہم نے لکھ دیا 20 دن. 20 دن کے بعد آنے لگے تو ایئرپورٹ پوچھتا ہے کیا تھا ہماری کنٹری آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ ہم نے کہا نہیں پسند آئی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 20 دن میں واپس آئیں گے. کہاں یہاں پہ انڈین پاکستانی جتنے آتے ہیں 20 دن کے بعد لکھ کے 20 سال کے بعد جاتے ہیں. ہم نے کہا نہیں کنٹری پسند ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا، میں مسلمان ہوں اور یہ اسلام کا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا. وہ ایک دم سرپرائز کر گیا. وہاں ہم کو لوگوں نے آفر کیا مولانا رک جائیے ایک مدرسہ چلائیں گے فلاں چلائیں گے، لمبی چوڑی بات ہم نہیں کہنا چاہ رہے. ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے سسٹم کو ڈسٹرب کرو گے تو آپ کو پھر انلیگل سسٹم چالو کرنا پڑے گا. ویسے پروردگار عالم جلدی سے یہ ہونے نہیں دے گا. تو یہ جو اسراف ہے اسی لیے اسراف کو ڈیفائن نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 روپیہ خرچہ کرو گے تو اسراف ہے اور 4 کرو گے تو اسراف نہیں ہے. کیونکہ ہر آدمی کی جو انکم ہے وہ کیا ہے، ڈفرنس ہے. اب یہ کیسے پتا چلے صاحب کہ فلاں چیز اسراف ہو رہی ہے اور فلاں چیز اسراف نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اسراف کہتے کسے ہیں؟ کوئی چیز ایک ایسی دنیا کے لیے خرچ کی جائے جس کا کوئی بھی رزلٹ آخرت میں نہ نکلے، اسی کے نام اسراف ہے. کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں جس کا رزلٹ آخرت میں نہیں نکل رہا ہے وہ اسراف ہے. گناہ کب ہوگا؟ ابھی تو اسراف ہوا ہے، گناہ کب ہوگا؟ آپ بریانی 20 روپے کی پلیٹ بھی ہے بنواڑ بیس میں، نیاز ہوٹل میں جائیں گے 80 روپے کی بھی. 80 والی کھاؤ تو 20 والی کھاؤ تو آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب 20 والا اسراف کیا یا 80 والا کیا یا نہیں کیا، تو 3 چیزیں اس میں ہیں. جب وہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اسراف کیا. نمبر 1، اس کام کے کرنے کے لیے قرضہ لیا. 20 کھانے کی طاقت تھی، 80 کا دل چاہا، 60 روپیہ قرضہ لے کر کے جا کر کے نیا ہوٹل میں بیٹھ کے کھا رہا ہے. یہ جو اتنے 60 روپے قرضہ لیے اس اپنے کام کے لیے، اس کا مطلب یہ اسراف کی لسٹ میں داخل ہو گیا. اس کے پاس 600 روپے 80 کھایا کوئی مسئلہ نہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں، مطلب گھر بنانے کی طاقت ہے ہماری، 10 لاکھ روپے میں گھر بنا رہے، 5 لاکھ روپے لون لے رہے ہیں، اب اسراف کر رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اسراف کر رہے ہیں. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، گھر ہی کو لے لیتے ہیں. ایک گھر بنا رہے ہیں، ایک دوسرے صاحب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، ان کو بیٹ کرنا ہے، تمہارا گھر سے اچھا گھر مجھے بنانا ہے. نیت کیا ہے کہ فلاں نے جو گھر بنایا ہے، خاص کر یہ چچا داد، مامو داد، خالہ داد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں آپس میں بڑا کمپٹیشن ہوتا. عورتیں خاص کر کے اگر وہ صوفہ دیکھ کر کے آ گئی ہیں اپنے دیورانی کے گھر میں، تو اب جٹھانی کو ویسے اس سے اچھا صوفہ خریدنے کا ہے. جب نیت یہ ہو جائے کہ کسی کو بیٹ کرنا ہے تو سمجھ لیں اب یہ ضرورت رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. نمبر 2. نمبر 3، کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بڑے لوگوں کو دعوت دی شادی میں، یہ بھی آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، آئی جی صاحب، فلانے صاحب، دھماکے صاحب. مقصد یہ ہے تاکہ معلوم ہو بڑا خرچیلا ہوں، بڑا شاہ خرچ ہوں. یہ تیسری نیت. اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گے تو اسراف ہو جائے گا، بقیہ اسراف نہیں ہوتا.
اب ہر آدمی اپنی گھر کی ضرورت کے سامان کو دیکھے، گھر بنانے کے ٹائم پہ دیکھے، کپڑا خریدنے کے ٹائم پہ دیکھے، بیوی کے ڈیمانڈ پر دیکھے، بچوں کے ڈیمانڈ پر دیکھے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. بچی کہہ رہی ہے کہ ایک جوڑا جوتا ہے لیکن دوسرا جوڑا لا دو. کیوں؟ نہیں، وہ ہمارے وہ چاچا کی لڑکی کے پاس 3 جوڑا ہے نا. یہ اسراف کرا رہی آپ سے. وہیں پر اس کو ٹوکنا ہے، وہیں پر اس کی اصلاح کرنی ہے. وہ اصلاح اس وقت ہوگی جب ہماری اصلاح پہلے ہوگی. جب ہماری اصلاح نہیں ہوگی، اس کو چلاؤ ذرا پنکھا، جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی تب تک اس کی بھی اصلاح نہیں ہوگی. تو یہ جب 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسراف ہے. بات میں اپنی سمجھا لے گیا. تیسری چیز ریاکاری، دکھاوا. ریاکاری اس معنی میں بڑی خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک کہا ہے. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی اور دکھاوے کے لیے پڑھی، آپ نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا. تو ریاکاری صرف دکھاوے میں نہیں کہ صرف دکھاوا ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے ریاکاری کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ریاکاری کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، بندے سے کریڈٹ چاہ رہے ہیں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی عبادت کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی بھی دینی کام، کوئی بھی کام جس میں اللہ کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن چاہ رہے ہیں لوگاں بھی جاننا بہت اچھا کر رہے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں بھی عزت ہونا. اگر یہ لوگوں کی نگاہ کی عزت کی بات آ گئی، اس کا مطلب یہ ریاکاری ہو گئی. من صلی یرائی فقد اشرکا، جو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور دوسرے کے دکھانے کے لیے پڑھی، شرک ہو گیا. مثال کے طور پر روزانہ تو 2 سیکنڈ کا سجدہ کرتے تھے. مولانا سراج صاحب بغل میں کھڑے ہو گئے، اب 4 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے ہیں. تو 2 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 سیکنڈ کا سجدہ مولانا سراج کے لیے. مولانا سراج کے پاکٹ میں خود ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دے سکے، کہاں سے آپ کو دے دیں گے؟ اچھا آپ سوچیں گے چلو 2 سیکنڈ ضائع ہوئے، 2 سیکنڈ تو بچا رہا. وہ 2 سیکنڈ بھی گیا. کیوں؟ اللہ پیورٹی مانگتا. آپ یہ سوچیں، دماغ کام کرتا ہے نا لاجک. چلو ٹھیک ہے، مولانا صاحب والا 2 سیکنڈ والا سجدہ جو بڑھایا ٹائم ہم نے، مولانا کی وجہ سے ختم ہو گیا. 2 سیکنڈ تو اللہ کے لیے ہی کیا تھا نا، روزانہ کر ہی رہا تھا. وہ 2 سیکنڈ بھی ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ریاکاری ناپاک چیز ہے. ناپاک چیز پاک چیز میں ملائیں گے، حکم ناپاک چیز کا لگے گا، پاک کا نہیں لگے گا. 1 لیٹر دودھ ہے، 1 لیٹر میں 1 کروڑ ڈراپس ہوتے ہیں، قطرے. 1 قطرہ پیشاب ڈال دو. مولا صاحب اس میں 1 کروڑ تو صحیح ہے، 1 ہی قطرے کی بات ہے، پورا دودھ کیا مانا جائے گا؟ ناپاک مانا جائے گا. تو یہ لاجک نہیں سمجھا. وہ پارٹنر بتاتا رہتا ہے چلو ٹھیک ہے 2 سیکنڈ گیا، 2 سیکنڈ بچا ہے، 2 سیکنڈ بھی نہیں بچا ہے. تو ڈیفینیشن اس کی کیا ہوئی کہ آدمی اللہ کی مرضی کے لیے کام کرے، اور کیا ہے کریڈٹ کس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ بندے سے. ہائے بہت مشکل کام. میں نے ایک صاحب کو فون کیا، ہم نے کہا آپ نے صبح فون نہیں اٹھایا. وہ اصل مولانا تہجد پڑھے تھے نا، وہ بہت نیند آ رہی تھی. تہجد پڑھایا، مولانا کو بتایا، ڈوب گیا. بہت مشکل کام ہے نیکی کو چھپانا. اور اللہ اکبر، کہنے میں بہت آسان کام. ایسے ایسے انداز میں نیکیاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اصل میں کیا ہے، شیطان کے اسٹپ سے سب سے پہلے شیطان غلط کام کراتا ہے. آپ غلط کام نہیں کیے، صحیح کام کی طرف آئے تو صحیح کام سے روکتا ہے. دوسرا اسٹپ، صحیح کام بھی کر بیٹھے تو اب کیا ہے کہ اس کو دوسرے کو بتا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتا فرمایا، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا آگ طاقتور ہے، آگ سے پھر پانی اس سے زیادہ طاقتور ہے، پانی سے پھر ہوا طاقتور ہے. ایسے آپ نے گناتے پھر پتا ہے کہ ان سب میں ایک طاقتور چیز ابھی بھی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو تم دو اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے، وہ ان سب سے پاورفل ہے. اتنا پاورفل صدقہ وہ صدقہ ہے
جو چھپا کر کے دیا گیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. ہے کتنا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے. لیکن ایک کام بھی اگر ایسا ہے نا تو وہ ہزاروں پر کیا ہے، بھاری ہے. اچھا، مولانا تھانوی بڑے پتے کے آدمی. مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ ریاکاری صرف عمل سے نہیں ہوتی، کئی طریقے سے ہوتی ہے. ان کی ایک ایک بات سنیں. مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ کبھی تو آدمی مسکین بن کے ریاکاری دکھلاتا ہے. اب ہم چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے مسلمان آگے بازو کھڑے، خاص کر بڑوا بیر کا علاقہ. اب مولانا سراج صاحب جا رہے ہیں تو بہت نیچی نگاہ کر کے جا رہے ہیں، لوگوں میں پریشر ڈالنے کے لیے. بڑا انہوں نے کہا ایک طریقہ یہ ریاکاری کا ہے. دیکھیں، ایک آدمی ہے عادت حقیقت میں متقی ہے، نیچے نگاہ کر کے چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت کیا ہے اس وقت جس وقت وہ کر رہا ہے. انہوں نے کہا ایسے ایکشن شیطان کرواتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، بڑے بیمار کی شکل بنا کر کے بتانے کے لیے میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو اسلام بیمار نہیں ہے، شوڈ بی ایکٹیو بنو. یہ کیا ہے ڈھیلے ڈھالے پڑے ہوئے. تو مولانا تھانوی نے کہا مسکین شکل بنا کر کے ریاکاری ہوتی، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ٹھاک ہیں، پیسے والے ہیں، موٹے جھوٹے کپڑے پہنیں گے، میلے کچیلے رہیں گے. مولانا نے لکھا ہے کہ ٹخنے سے اوپر آدھی پنڈلی تک پیجامہ رکھیں گے، لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے صاحب میں بڑا نیک ہوں. ایک آدمی سنت سمجھ کے کرا کوئی مسئلہ نہیں. ہر میں یہ بات یاد رکھیں، میں ان پر کمنٹ نہیں کرنے، بتا رہے ہیں کہ یہ اسی انداز میں ہم سے ریاکاریاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا یہ دوسری وجہ ہو سکتی ہے. تیسرا انہوں نے لکھا ہے حیت بناتا ہے. آپ دیکھیں بعض لوگ مسجد میں نماز ختم ہو گئی ہے، سب نیچے کے بیٹھے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے بہت عبادت گزار ہے، بڑی تسبیح مار رہا ہے. فجر کے بعد تو 90% سوتے رہتے ہیں، چپ کے آنکھ بند کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے عابد کوئی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ جانے بڑی دیر تک بیٹھا رہتا ہے، سر جھکا ہے، بڑے وظیفے پڑھ رہا ہے، بڑا نیک آدمی ہے. انہوں نے کہا حیت بناتا ہے. مولانا تھانوی نے کہا حیت بناتا ہے. چوتھی بات انہوں نے کہی زبان کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے. تقریر کر رہا ہوں، اب کوئی بڑی دردناک بات آ گئی، جان بوجھ کر کے لہجہ، ارے اللہ اکبر، افسوس. انہوں نے کہا وہ جو ایسے کر رہا ہے، آپ نے اس کے سامنے بات کی، وہ آپ کے سامنے آہ کر رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، چہرہ بنا رہا ہے. مولانا تھانوی نے کہا کہ یہ چوتھی شکل ہوتی ہے ریاکاری کرنے کی. پانچویں بات انہوں نے بتائی عمل کے ذریعے ریا کرتا ہے. رکو لمبے لمبے مار رہا ہے، سجدے لمبے لمبے مار رہا ہے، قیام کر رہا ہے. انہوں نے کہا اگر دیکھنا ہی ہے اس کی نماز، اس کی اکیلے میں دیکھو کیسا سرپٹ مارتا ہو. اگر حقیقت میں وہ متقی ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے، لمبے رکوع کرتا ہے، تو تنہائی میں اس کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. اور اگر لوگوں کے سامنے کر رہا ہے اور تنہائی میں نہیں کر رہا، انہوں نے کہا کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے. چھٹی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ بعض لوگ، جیسے میں ہوں مثال کے طور پر، اب میں آپ کے سامنے ڈینگے ماروں، مولانا تھانوی سے میری ملاقات ہے، قاری طیب صاحب کے تو میں بہت قریب رہ چکا ہوں، اور فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے. انہوں نے کہا اس قسم کی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے اپنے ریلیشن بتاتا ہے. انہوں نے کہا یہ 6 طریقے ہوتے ہیں ریاکاری کرنے کے، اور ان سب میں ریاکاری ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اگر وہ بندہ یہ نیت کیے بیٹھا ہوا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس قسم کی بات کرنے کی. تو مولانا نے ان تمام باتوں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو نیچرلی طور پر، مثال تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، مغرب میں نہیں، عموماً اور وقتوں میں جب آپ لوگ نہیں رہتے، میں مسجد میں جان بوجھ کر کے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. میں جاتا ہوں، بیٹھتا نہیں، پہلے کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہوں. میرا مقصد ہوتا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس پر عمل کریں، کیونکہ ہم کو ان کی کیا کرنی ہے،
تربیت کرنی. ہم کہہ رہے ہیں کہ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. اس کے پہلے تقریر میں بھی آپ سے بات کی کہ تحیۃ المسجد. تو اب ایک آدمی بندہ اس لیے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کی طرف عمل کی طرف ابھارے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چندہ کی اپیل کی گئی,